اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا۔ تو چلیے آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے درس میں بھی ہم تجدید کے قانون کو سیکھیں گے۔ تجدید کا جو درس ہے یہ بہت طویل ہے اور کئی ہفتوں سے ہمارا یہی قانون چل رہا ہے، کیونکہ تجدید کا قانون ہمیں اتنا بچوں کو سکھانا ہے کہ بچوں کے ذہن میں ضبط ہو جائے، یعنی کہیں بھی کنفیوز نہ ہو کہ جہاں بھی پڑھے آیتوں کو تو بہت بہترین مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اس لیے یہ درس ذرا طویل ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہی قانون زیادہ سکھانا ہے، کیونکہ سارا ریلیٹو دیکھا جائے اگر تجدید میں تو جو ہم نے اسٹارٹنگ سے اب تک جتنے قانون سیکھے وہ سارے تجدید میں آ رہے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر یاد ہوگا تو فتح کے ساتھ واو کا آنا، یعنی زبر کے ساتھ واو کا آنا، زبر کے ساتھ یا کا آنا، زبر کے ساتھ الف کا آنا، کو جیسے پہلے سارے قانون سیکھے وہی اب تجدید کی شکل میں پھر سے وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے درس تھوڑا طویل ہے۔ تو چلیے آج کے بھی درس کو دیکھیں کہ آج بھی ہم تجدید کے قانون کو کس طرح سے ادائیگی کر سکیں، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ سب سے ایزی طریقے سے آپ کو بتا سکے کہ بچے بہت آسانی سے تجدید کے قانون کو سیکھ سکے۔ تو پوری کوشش اس درس میں یہی رہتی ہے۔ تو چلیے آج کا ہمارا جو حرف ہے لام حمزہ پیش لو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر حمزہ ساکن ہوگا تو بریک لگتا ہے۔ لام حمزہ پیش لو، لام پیش لو، لو لو، حمزہ میم پیش لو لو میم کیف زبر مک، لو لو مک، نون واپش نو، لو لو مک نو، نون دو پیش نون، لو لو مک نون، میم جیم زبر مج، نون واپش نو، مج نو، نون واپش نو، مج نو نو، واو زا زبر وز، مج نو نو وز، دال پیش دو، مج نو نو وز دو، جیم زیر جی، مج نو نو وز دو جی، رو زبر رو، مج نو نو وز دو جی را۔ جیسے آپ اگر اس سینٹنس میں دیکھیں تو نون واپش نو، اور یہاں پہ نون کو دو پیش دے دیا ہے اور واو کے ساتھ تشدید دے دیا ہے، تو نون واپش نو، سیم وہی قانون یہاں پہ ہم نے ادا کیا ہے۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو پچھلے ہم نے سارے قانون سیکھے وہی تجدید کے ساتھ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، بس کیا ہے تجدید کی شکل دے دی گئی ہے تاکہ اسے تجدید کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو مجنون نو وز دو جی را، ہا تو زیر ہت، تو زبر تا، ہت تو، تا نون پیش تن، ہت تو تن، نون غین زبر نگ، ہت تو تن نگ، فا روزر فیر، ہت تو تن نگ فیر۔ جیسے یہاں پہ تو اور تا، پہلے بھی آپ کو بتائی تو کا قانون الگ ہے اور تا کا قانون الگ ہے، ہت تو تن نگ فر۔ شین رو زبر شر، رو یا زبر رئی، شر رئی، یا زبر یا، شر رئی یا، رو زبر را، شر رئی یا رو، ہا الٹا پیش ہو، شر رئی یا رہو، واو زبر وا، لام یا لی، ولی، یا زبر یئی، ولی یئی، یا زبر یا، ولی یئی یا، رو دیر ری، ولی یئی یری، سا پیش تو، ولی یئی یری تو، نون یا نی، ولی یئی یری تو نی، فا زیر فی، رو الف زبر رو، فی رو، شین واو زبر شو، فیرا شو، واو سین زبر وس، فیرا شو وس، سین زبر سا، فیرا شو وسا، میم الف مز زبر ما، فیرا شو وسما، حمزہ زبر آ، فیرا شو وسما آ، الف لام زیر ال، لام واو زبر لو، ال لو، واو زبر وا، ال لو وا،
لام الف زبر لا الا ولا دال میم زیر زم الا ولا زم میم زبر ما الا ولا زم تا دو زبر تن الا ولا زمتن قاف الف زبر کو صاد زیر سی قاسی دال لام زبر دل قاصدل لام تا زبر لت قاصدلت تا زبر تا قاصدلت تا با زبر با قاصدلت با عین و پیش او قاصدلت با او کیف زبر کا قاصدلت با او کا کیف لام پیش کل لام لام پیش لل کل لام زبر لا کل لا ہا الٹا پیش ہو کل لہو واو زبر وا جیم زبر جا وجا عین لام زبر ال وجا ال نون کھڑا زبر نا وجا النا ہا الف زبر ہا وجا النا ہا رو پیش رو جیم واپس جو رجو میم لام زبر مل رجو مل لام شین زیر لش رجو ملش شین زبر شا رجو ملیشا یا کھڑا زبر یا رجو ملشیا تو یا زتی رجو ملشیاتی نون زینی رجو ملشیاتینی فا زبر فا واو یا زبر وی فوی لام لام پیش لل فویلل لام لام زلل فویلل لام زبر لا فویلل زال یا زی فویلل نون زبرنا فویلللذین میم نون زبر من کیف الف زبر کا من کا نون زبرنا من کانا عین زبر دال واپس دو ادو واو لام زبر ول ادو ول لام زیر لی ادو ولی جیم با زیر جب ادو ولی جب رو یا زری ادو ولی جبری لام زبر لا ادو ولی جبری لا حمزہ زبر الف عین زبر جیم زبر جا آج میم یا زر می آجمی یا واپس یو آجمی یو واو زبر و آجمی یو و عین زبر آجمی یو و رو زبر آجمی یو و رو با یا زر بی آجمی یو و عربی یا دو پیش یون آجمی یون و رو و عربیون آجمیون و عربیون. یہاں پہ آ کا قانون الگ ہے اور الف عین آ گیا تو اس کا قانون الگ ہے. آجمیون و عربیون. ہمارا جو اگلا حرف ہے غین زا پیش گز زا لام زبر زل گزل لام واو زبر لو گزل لو لام زبر لا حا قاف زبر حق لا حق قاف میم پیش کم لا حق کم میم تا زیر مس لا حق کم مس لام زبر لا حق کم مثل رو یا زبر روی با میم زیر بم روی بم میم میم زیر مم روی بم مم میم الف زبر ما روی بم مم ما. خو یا زبر خوی رو میم پیش رم خیرم میم میم زیر مم
خیرم مم میم الف زبر ما خیرم مما راحا زبر رح میم زبر ما رحمہ تا میم زبر تم رحمتم میم نون زیر من رحمتم من نون الف زبر نا رحمتم منا واو زبر وا لام زیر لی ولی کیف لام پیش کل ولی کل لام واو زیر لیو ولی کل لیو واو جیم زیر وج ولی کل لیو وج ہا زبر ہا ولی کل لیو وج ہا تا دو پیش تن ولی کل لیو وج ہتن الف یا زبر ای یا میم زبر یم ایم میم الف زبر ما ایم ما تا دال زبر تد عین واپش او تد او لام زبر لا عین لام زیر ال لا ال میم لام پیش مل لا المل لام سین زیر لس سین الف زبر سا لسا عین زبر آ لسا آ تا زیر تی للساعتی لا علم للساعتی لا علم للساعتی نون زبر نا صاد یا زسی نسی با میم پیش بم نصیبم میم زیر میم کیف زبر مک مک تا زبر تا مک تا سین زبر سا مکتسا با واپش بو مکتسبو نصیبم مکتسبو نصیبم مکتسبو ہا میم زبر ہم میم الف زبر ما ہم ما زا میم زیر زم ہم ما زم میم شین زبر مش ہم ما زم مش شین الف مز زبر شا ہم ما زم مشا حمزہ دو زیر ان ہم ما زم مشائن عین لام زیر گل لام زبر لل غلل لام زیر لل گلل لام زبر لا گلل زال یا زی گلللذی نون زبر نا گلللذینا لام زیر لی قاف واو زبر قو لی قو میم یا زیر می لی قومی یا زال زبر یز زال کیف زبر زک یز زک کیف زبر کا یزک کا رو واپش رو یزکرو نون زبر نا یزکرونا لقومی یزکرونا لقومی یزکرونا جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ایک ایک قانون کو اس درس میں سیکھا ہے اور پڑھا ہے. بس اسی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت اچھے سے اس تجدید کے قانون کو سیکھیں گے اور جتنا ہو سکے سرل زبان میں اپنے بچوں کو تجدید کی پہچان بتائیں گے. بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنٹ جیم مدرسہ میں. ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ صرف آپ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی کافی کچھ سکھانے والی ہے، کیونکہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بری عادت آج شاید ہر کسی میں موجود ہے، اور ہم سب کوشش کریں گے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ہم اس بری عادت کو ہم میں سے نکال دیں. تو آئیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی سٹوری کی طرف. ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ایک وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے سوچا کہ وہ حج بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے خیال کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مدینہ میں جو زیارت پر جانے کا، حج پر جانے کا خیال کر رہے ہیں. امام جانتے تھے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا،
لہٰذا امام نے اس گروپ کو جوائن کر لیا اور انہوں نے طے کیا کہ وہ اس گروپ کے ساتھ سفر کریں گے. اور جب وہ اس گروپ کے ساتھ سفر کرنے لگے تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے, ان کی خدمت کر سکے. یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو امام کو کوئی کام نہیں کہتے, امام ان کے کہے بغیر ہی ان کے سارے کام خوشی خوشی انجام دے دیتے. اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلانا, پیاسے تک پانی لے کے آنا, اگر کوئی ضعیف ہو تو ان کی چلنے میں مدد کرنا. ہر طرح سے امام نے اس قافلے کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی اور یہ سفر مکہ کی طرف اسی طرح چلتا رہا. اس سفر کے بیچ ایک شخص تھا جو اس قافلے کے ساتھ جڑ گیا اور یہ شخص امام کو پہچانتا تھا. اسے پتا تھا یہ علی ابن الحسین ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ جو شخص جس نے اس قافلے کو جوائن کیا تھا, اس نے ان تمام لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر ان سے پوچھا کہ یہ جو شخص آپ کی خدمت کر رہا ہے نا, جو آپ کے سارے کام انجام دے رہا ہے, جو کافی خوش نظر آتا ہے اور خوشی خوشی آپ کے کام کرتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ شخص کون ہے؟ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ قافلے والوں نے کہا کہ نہیں, ہم اسے نہیں جانتے, لیکن ان چند دنوں کے سفر میں ہم اتنا سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کافی صالح ہے, یہ کافی عبادت گزار ہے اور یہ بہت ہی خوشی خوشی ہم تمام کی خدمت کرتا ہے. اس شخص نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ امام سجاد ہے تو لوگ ان کے قریب آئے, ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ امام سجاد ہیں, اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت کرتے, ہم آپ کو اپنی خدمت کبھی نہیں کرنے دیتے, ہم سے یہ گستاخی کبھی نہیں ہوتی. پھر امام نے ان لوگوں سے کہا مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ مجھے نہیں پہچانتے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ لوگوں کے قافلے کو چنا. چونکہ اگر میں کسی اور قافلے کے ساتھ جاتا اور لوگ مجھے پہچانتے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے میرا احترام کرتے اور مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتے اور میں ان کی خدمت بھی نہیں کر پاتا. لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں, آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں, اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کے قافلے کو چنا. اب بچوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دن بھر جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے, ہماری ممی کچن میں پورا وقت کام کر رہی ہوتی ہے, ہمارے ڈیڈی کو پانی چاہیے ہوتا ہے, تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چوتھے امام یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں, لیکن کیا ہم ہمارے ممی ڈیڈی کی بھی ہیلپ کر پاتے ہیں؟ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی ممی کو آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی, یا آپ کی چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کو, آپ کے بڑے بھائی بہن کو, آپ کے دادا دادی نانا نانی کو آپ کی ضرورت ہوگی, لیکن آپ نے آپ کے ہاتھ میں وہ جو فون ہے جس پر آپ گیم کھیلتے ہیں نا, اسے رکھ کر ان کی مدد کرنے کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. کتنی بار آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی مما سے کہا ہوگا کہ آپ مجھے پلیز پانی لے کر دے دیجئے, میں یہیں بیٹھے بیٹھے کھانا کھاؤں گا, آپ میرے لیے کھانا لے آئیے. ہم یہ چیزیں کرتے ہیں نا, ہم لوگوں سے اپنی خدمت کراتے ہیں, ہم اپنا کام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. لیکن امام ہمیں کیا سکھا رہے کہ ہمیں اپنا کام تو کرنا ہی ہے, لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے بھی کام آ سکے. تو بچوں اب آپ مجھے بتائیے کہ اب سے جب آپ کو خود کو کچھ کام ہو یا کچھ کھانا ہو, کچھ پینا ہو, تو آپ اپنی مما کو آرڈر دیں گے کہ ممی آپ پانی لے آؤ, آپ چائے لے آؤ, آپ کھانا نکال کر دے دو, یا پھر آپ خود سے ان کاموں کو کوشش کریں گے پورا کرنے کی؟ ساتھ ہی اگر آپ کا اسکول کا ہوم ورک ہے تو آپ کیا وہ ہوم ورک کو خود سے کرنے کی کوشش کریں گے, یا پھر اپنے اس کام کو بھی اپنے بڑے بھائی بہن پر ڈال دیں گے؟ مثلاً اگر آپ کو ٹیچر نے ڈرائنگ کرنے کہا ہے تو کیا آپ وہ خود کریں گے, یا آپ اپنے بھائی بہن سے کہیں گے ارے پلیز ہماری یہ ڈرائنگ کمپلیٹ کر دو, ہمیں اسکول میں سبمٹ کرنا ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم راستے پر چل رہے ہوں, ہمیں کوئی دکھے جن کے ہاتھ میں بہت وزن ہے, وہ بہت ضعیف ہے, تو ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آ سکے. سو کڈز, میں امید کرتی ہوں کہ اس کوالٹی کو آپ اپنے آپ میں لانے کی ضرور کوشش کریں گے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں. پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہ کس طرح وہ کوفہ شفٹ ہو گئے تھے, اور پھر وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ان کا کس طرح کا لائف سٹائل تھا, ان کی کیسی زندگی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح کے گھر میں رہتے تھے, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کس طرح کی سواریاں ان کی ہوتی. لیکن آج ہم بات کریں گے ان کے لباس کے بارے میں. امام علی علیہ السلام کا لباس بھی بالکل سادہ ہوتا, وہ کوئی ایسے کپڑے نہیں پہنتے
جو ان سے معمولی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کے لباس کو دیکھ کر مثلاً یہ سوچیں کہ بھائی یہ اتنے بہترین لباس پہنتے. کیا آپ جانتے ہیں بچوں امام علی علیہ السلام کا لباس جو تھا پیون سے بھرا ہوا تھا. پیون کیا ہوتا ہے بچوں؟ پیون وہ ہوتا ہے جب کپڑا پھٹ جائے تو اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا رکھ کے اسے سیا جاتا ہے تاکہ وہ جو پھٹا ہوا جو چھید ہو گیا ہے کپڑے میں یا خراب ہو گیا ہے اس کو ڈھک دیا جائے, اسے بند کر دیا جائے. امام علی علیہ السلام اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے ٹاکتے. اس طرح کا کردار امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. جس وقت وہ خلافت میں نہیں تھے اس وقت وہ اپنے اخراجات کے لیے اپنی فیملی کے لیے کنویں کھودتے, باغات میں کام کرتے اور اپنے گھر کے لوگوں کے لیے وہ محنت اور مزدوری سے کام کرتے. لیکن بچوں ایسے سادہ مزاج امام ہونے کے باوجود اور ایسی زندگی گزارنے کے باوجود بھی لوگوں سے ایسا خلیفہ دیکھا نہیں گیا کہ جب وہ انصاف کریں تو وہ اس طرح سے انصاف کرتے کہ کوئی ان سے کمپلین نہیں کر سکتا کہ امام علی علیہ السلام نے مثلاً میرے ساتھ ظلم سے کام لیا یا میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. پھر بھی 19 ماہ رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے امام علی علیہ السلام کو زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے ضربت لگا دی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں بچوں امام نے اس طرح کا کردار پیش کیا, ایسی زندگی انہوں نے گزاری. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام جیسا ہونے کے باوجود بھی آپ کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو تلوار لگی امام علی علیہ السلام نے کہا فزت برب الکعبہ, یعنی خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور امام علی علیہ السلام ابھی زخمی ہیں, ان کے سر پر زخم لگا ہوا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کردار کا مظاہرہ پیش کیا. فوراً جیسے ہی لوگوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا امام نے کہا کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کروائی جائیں اور اسے شربت پلایا جائے یا پانی پلایا جائے. اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اس ضربت سے شہید ہو جاتا ہوں تب بھی تم لوگ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آنا اور اسے ایک ضربت سے زیادہ دوسری نہیں لگانا. اور پھر امام علی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا اے عبد الرحمن کیا میں ایک اچھا امام نہیں تھا؟ اور پھر امام علی علیہ السلام 2 دن تک اپنے اس زخم سے تڑپتے رہے, یعنی 19 ماہ رمضان 20 ماہ رمضان, یعنی 21 ماہ رمضان کو امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بچوں یہاں پر امام علی علیہ السلام کی زندگی کی ہسٹری میں یہیں روکتی ہوں. آج بھی ہم جاتے ہیں ویسے نجف اشرف امام علی علیہ السلام کا وہاں روضہ ہے, وہاں امام علی علیہ السلام دفن ہیں. اگلی بار ہم بات کریں گے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں. ابھی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نازیات کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ نازیات قرآن کا 79 نمبر کا سورہ ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل 46 آیتیں ہیں. اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 36 تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لی ہے, تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور ان ایپیسوڈس کو جا کے دیکھیے. تو آئیے آج کی آیتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 37 فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو جس نے سرکشی کی. تو بچوں سرکشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرکشی کا مطلب جو انسان اللہ نے جو کام کو منع کیا ہے کرنے, اگر انسان وہ کام کو کرتا ہے تو اسے ہم سرکش کہتے ہیں. آیت نمبر 38 وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا. تو اس آیت کے تھرو اللہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مانتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو اس آیت کے ذریعے اللہ اس انسان کو کہہ رہا ہے. آیت نمبر 39 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو اللہ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی مانتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. آیت نمبر 40 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو یعنی اپنی خواہشوں کو روکتا رہا. آیت نمبر 41 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. تو آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشوں کو مارتا رہا, وہ خواہشیں جو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں اسے انجام نہیں دینا چاہیے, اور جب اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ اس انسان کی جگہ بہشت ہے یعنی جنت ہے. آیت نمبر 42 یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا.
تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جب لوگ آپ کو پوچھے کہ قیامت کب ہوگی، آیت نمبر 43، فیما انتا من ذکراہا، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دینا کہ تم اس کے بارے میں سوچ کر یا فکر کیا کرو گے۔ تو بچوں، جیسے میں نے کہا کہ قیامت برحق ہے اور قیامت ہونے والی ہے، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، یہ کب ہونے والی ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ آپ کیا کرو گے قیامت کب ہے یہ سوچ کر یا اس کے بارے میں جان کر۔ آیت نمبر 44، اِلیٰ ربک منتہاہا، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت صرف اور صرف تمہارے پروردگار کو معلوم ہے۔ تو اللہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جن کو جاننا ہے کہ قیامت کب ہوگی، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت جب ہوگی وہ وقت صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے سوا وہ کب ہونے والی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 45، انما انت منذر من یخشاہا، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ تو صرف اس کا خوف رکھنے والے ہو جو اس سے ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ اس آیت کے ذریعے میں بتا رہا ہے کہ یہ واقعے کا خوف اور ان آیتوں کا خوف ان لوگوں کو ہوگا کہ جو قیامت میں مانتے ہیں اور جو اللہ میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ لاسٹ آیت نمبر 46، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن کو دیکھیں گے یا جب ہم قیامت کو ایکسپیرینس کریں گے تو انسان کو لگے گا کہ گویا اس نے صرف ایک صبح یا ایک شام اس دنیا میں بتائی ہے۔ تو بچوں، ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ جو انسان برے کام کرتا ہے اس کی روح جب اس کے بدن سے نکالی جائے گی تب اسے بہت تکلیف ہوگی، اور جو انسان اچھے کام کرتا ہے جب اس کی روح اس کے بدن سے نکالی جائے گی تو بہت ہی آرام سے نکالی جائے گی۔ سیکنڈ چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، اور اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے قیامت میں ہونے والی علامتوں کو ہمیں بتایا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں اس کی جگہ جنت ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بدکار ہوتے ہیں ان کی جگہ دوزخ ہے۔ تو بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے چینل ون پر۔